السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کو اپنے چینل کہانی ود مہناز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو افسانہ میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا نام ہے آئینہ، اور اس افسانے کی قلم کار ہیں ثانیہ عمیر۔ سنبل اپنے مقابل کھڑی لڑکی کو نگاہوں سے ٹٹول رہی تھی۔ موازنہ اور رقابت آہستہ آہستہ اپنی جڑیں پھیلائے ہوئے سنبل کے ذہن سے منصفی کا تصور مٹائے جا رہے تھے۔ سنبل نے اپنے چاہ سے بسائے گھر کو ایک ترازو میں بدل دیا تھا، جہاں ایک پلڑے میں وہ خود تھی اور دوسرے میں اس نے اس لڑکی کو لا بٹھایا تھا۔ اپنے دلائل سے اپنے پلڑے کو وزنی کرتے ہوئے وہ بھول رہی تھی کہ ترازو کی رسی اس نے اس مرد کے گلے میں باندھ دی تھی جس سے محبت کے ان دونوں کے بلند و بانگ دعوے تھے۔ نو بیاہتا لڑکی کی بھری کلائیاں، چمکتا دمکتا لباس اور جگمگاتے چہرے کو دیکھ کر سنبل کو ناگواری محسوس ہوئی۔ پھر جب اس کی نظر تمام بناؤ سنگھار کو ٹٹولتی اس کی آنکھوں پر آ کر ٹھہری تو وہ ٹھٹک گئی۔ وہاں اس کا اپنا عکس تھا، اتنا اجنبی کہ وہ پہچان نہ پائی۔ سنبل، جس کے ہاتھ کے میٹھے پکوان دور دور تک مشہور تھے، اپنے ہی چہرے کی کڑواہٹ دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ اس عکس میں اس کا حال تو قید تھا ہی، مگر اس سے کہیں نمایاں اس کا ماضی تھا جو آج اس پر نئے سرے سے آیا ہوا تھا۔ وہ بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی، کم عمر، زندگی سے بھرپور، ایسی ہی ادا سے مسکراتی اور ناز سے قدم دھرتی تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، پھر اپنی خوبصورتی سنوارنے کے لیے اس کے پاس دولت اور ذوق دونوں ہی بہت تھے۔ جب ایک بڑے سے کنبے سے اس کے لیے رشتہ آیا، جہاں ایک ہی 3 منزلہ گھر میں سب دیورانیاں جٹھانیاں ایک ساتھ رہتی تھیں اور لان میں درجن بھر ملتی جلتی صورتوں کے بچے طوفان مچاتے پھرتے تھے، تو کسی کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ کوئی بھی نازو پلی سنبل کو اس جنجال پورے میں بیاہنے پر راضی نہ تھا جہاں گن کر روٹیاں پکتی تھیں۔ پھر سنبل کے ابا نے گھر کے بڑوں کو بٹھا کر تصویر کا نیا رخ دکھایا۔ خاندان بہت امیر نہ سہی، لیکن کھاتا پیتا اور شریف تھا۔ لڑکا تو خاندان کا سب سے ہونہار سپوت تھا، گویا ہیرا تھا۔ بہت بڑی کمپنی میں انجینئر تھا اور ملازمت کے سلسلے میں دوسرے شہر میں مقیم تھا۔ ابا نے انگلی اٹھا کر سب کو نصیحت کی کہ گمان پر فیصلہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے روایتی انداز میں بات چل پڑی۔ لڑکے والے سنبل کو دیکھنے آئے تو ایک گاڑی سے اتنی سواریاں نکلی کہ پورا کمرہ بھر گیا۔ جب لڑکی والے احمد کو دیکھنے گئے تو ایک بندے کی آؤ بھگت میں 4 بندے لگے ہوئے تھے جو منٹ منٹ بعد لوازمات کی پلیٹیں لا کر پیش کرتے رہے اور اپنی ملنساری سے ان کو سیر کر کے بھیجا۔ پھر بھی اطمینان کرنے کے لیے سنبل کے ابا دوسرے شہر جا کر احمد کا اصل ٹھکانہ اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر تسلی کر آئے اور پھر حامی بھری۔ منگنی کی تقریب میں اتنے بچوں نے دلہن بنی سنبل کے ساتھ جڑ جڑ کر تصاویر بنوائیں کہ اگر سب کے نام بغیر وقفے کے بولیں تو یوں لگے کہ کلاس میں استانی حاضری لے رہی ہے۔ کئی رشتہ داروں نے لمبا چوڑا سسرال دیکھ کر سنبل کو ڈرانا چاہا، مگر وہ نہ ہی سسرال والوں کی طرف سے کسی بدگمانی کا شکار ہوئی، نہ ہی احمد کی طرف سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوئی۔ اس لیے شادی کے بعد احمد کو توقع سے بھی بہتر پا کر اسے اپنے ابا کے فیصلے پر ناز ہوا۔ احمد سب سے چھوٹا بیٹا تھا جو پہلے پڑھائی پھر نوکری کے باعث گھر میں مسافروں کی طرح ہی رہتا تھا۔ سنبل پر بھی زیادہ ذمہ داریاں نہ تھیں کیونکہ گھر کا نظام ان دونوں کے بغیر بھی مکمل تھا۔ البتہ گھر کے خرچ میں احمد کی تنخواہ کا پلڑا ہی سب سے بھاری تھا۔ بڑے گھر سے آنے والی سنبل کی تعلیم اور حسن کا پہلے ہی گھر والوں پر رعب تھا۔ جب اس رعب میں اس کے اخلاق کی خوشبو اور خلوص کی چاشنی ملی تو دنوں میں اس نے سب کا دل موہ لیا۔ ساس صاحبہ کا کمرہ پہلی منزل پر تھا اور سنبل کو تیسری منزل کا کمرہ ملا تھا جہاں احمد کے کالج کے دنوں کی کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ جب رات کو لائٹ جاتی تو گرمی سے اکتا کر وہ اور احمد چھت پر بیٹھ کر کسوٹی کھیلنے لگتے۔ شخصیت بوجھنے میں تو 15ویں سوال کی نوبت بھی نہ آتی، لیکن غلطی سے کوئی واقعہ پوچھ لیتے تو سوال پوچھ پوچھ لاڈلے ہونے لگتے۔ باقی کرۂ ارض تو میں نے چھان لیا ہے، اب یا تو تمہارے خاندان کا واقعہ ہے یا میرے خاندان کا، احمد ضد ہو کر کہتا۔ اب آپ کا اور میرا خاندان ایک ہی ہے، سنبل لاڈ سے یاد دلاتی۔ ابھی نہیں ہوا لیکن جلد ایک ہو جائے گا۔
شریعت اور قانون سے جڑے تعلق خونی رشتوں پر کبھی فوقیت نہیں پا سکتے۔ اس لیے احمر یہی سوچتا تھا کہ جب ان کی اولاد ہوگی تو وہ دونوں طرف کا خون ہوگی، وہی حقیقی معنوں میں دونوں خاندانوں کو جوڑے گی۔ شادی کے ابتدائی دن سسرال میں رسم و رواج کی طرح ہی گزرے۔ صبح سنبل کلائیاں بھر بھر چوڑیاں پہن کر تیسری منزل سے چھن چھن کرتی اترتی، دوسری منزل پر منجلی جٹھانی کو سلام کرتی، ان کے بچوں کو پچکارتی، پھر پہلی منزل پر بڑی جٹھانی کو اپنے کپڑے دکھاتی، تعریف بٹورتی اور پیار لینے کے لیے ساس کے کمرے میں جا بیٹھتی۔ سارا دن بچے اسے گھیرے رہتے۔ جب اس کے ہاتھوں کی مہندی ہلکی ہوئی تو انگریزی طرز کا تہوں والا میٹھا بنا کر کچن کی بسم اللہ کی۔ نت نئے اجزاء والی تہوں کے اس میٹھے کا نام آدھے لوگوں کے منہ پر نہ چڑھا، پر ذائقہ سب کو ایسا بھایا کہ بار بار پیالی بھر کر کھایا۔ مہندی اترنے سے پہلے ہی وہ احمر کے ساتھ رخصت ہو کر دوسرے شہر چلی گئی، جہاں اسے کمپنی سے ایک آراستہ گھر ملا ہوا تھا۔ وہاں بیشتر افراد انہی کی طرح دوسرے علاقوں کے تھے، اس لیے سلوک سے ایک فیملی کی طرح رہا کرتے تھے۔ جلد ہی ان کے احباب میں مسز احمر اپنی شوخی، خلوص اور باتونی طبیعت کی وجہ سے رچ بس گئیں۔ پہلے نئے نویلے جوڑے کی دعوتوں کا اہتمام ہوا۔ جب وہ رسم نپٹی تو شکر گزاری کے طور پر احمر اور سنبل نے ملنے والوں کو دعوت پر مدعو کیا۔ پرتکلف اہتمام سے زیادہ لوگوں کو میاں بیوی کا بے تکلف انداز محفوظ کر رہا تھا۔ روسٹ تو بے حد لذیذ ہے، ایک خاتون نے تعریف کی۔ مجھے روسٹ بنانا نہیں آتا، یہ تو میز کے خانسامہ توصیف سے بنوایا ہے۔ احمر نے خود کھڑے ہو کر بنوایا ہے، اس نے بلا جھجک اقرار کیا۔ لیکن نان تو توصیف کے ہاتھ کے نہیں لگ رہے، اس کو نرم کہو تو کچا چھوڑ دیتا ہے، خستہ کہو تو پاپڑ بنا دیتا ہے۔ یہ تو بالکل مناسب ہیں، کسی اور نے لقمہ لیتے ہوئے کہا۔ توصیف نے ہی بنائے ہیں، اچھے اس لیے بنے ہیں کیونکہ احمر نے خود کھڑے ہو کر بنوائے ہیں۔ سنبل فخر سے بولی، ہم تو میٹھے کے شوقین ہیں، ہماری پسند تو یہ ریمبو ٹرائفل ہے۔ احمر کے دوست نے ٹھنڈا ٹھار ڈونگا اپنی طرف کھینچا۔ ہاں، احمر نے خود کھڑے ہو کر بنوایا ہے، بے خیالی میں بول کر سنبل ایک دم ٹھٹکی۔ ٹرائفل تو اس نے خود بنایا تھا اور واضح طور پر گھر کا بنا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سبھی اس کی زبان کی پھسلن پر ہنس پڑے، تو گویا احمر صاحب کچن میں آپ کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ سنبل جھیپ کے چپ ہو گئی۔ بڑے عرصے تک ان کے جاننے والوں میں یہ جملہ یاد رکھا گیا۔ جب بھی کسی کو اس بات پر زور دینا ہوتا کہ کوئی کام بہت محنت اور لگن سے کیا گیا ہے تو اقوال زری کی طرح بولتے کہ احمر نے خود کھڑے ہو کر کروایا ہے۔ اس نوبیاتے جوڑے کے لاڈ دوسروں کی نسبت زیادہ اٹھائے گئے اور زیادہ دیر تک اٹھائے گئے، کیونکہ ان کی ناز برداریاں بانٹنے کے لیے کوئی اولاد نہ آئی۔ 5 سال تک سنبل اپنی باتوں کے تڑکے اور ہاتھوں کے میٹھے بنا بنا کر احمر کی زندگی میں لذت بھرتی رہی۔ جب ناز برداریاں کرنے والوں نے سوال جواب شروع کیے تو زندگی کے ذائقے مدھم ہونے لگے۔ علاج معالجے نے بھی کوئی افاقہ نہ کیا، الٹا مایوسی کی تلخی ان کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ سنبل نے وقت گزاری کے لیے ایک اسکول میں نوکری کر لی۔ دن بھر شرارتی پھرتیلے بچوں میں گھری رہ کر جب گھر آتی تو اپنا سلیقے سے سجا سجایا گھر دیکھ کر کوفت ہوتی۔ قیمتی سجاوٹی اشیاء میز پر دھری تھیں، قالین پردے سب بے داغ تھے، یہ سب اسے اب مصنوعی اور بے رونق لگنے لگا تھا۔ جس دن دل زیادہ دکھتا وہ کمر باندھ کر کچن میں احمر کے لیے کچھ میٹھا بنانے کھڑی ہو جاتی۔ اب تو وہ حلووں کے کئی قسموں میں بھی ماہر ہو گئی تھی۔ کئی سالوں تک وہ یوں ہی زندگی کا پھیکا پن اپنے ہاتھوں کے بنے میٹھے سے بدلنے کی کوشش کرتے گزار گئی۔ لاکھوں میں تنخواہ لینے والے بڑے بڑے عہدوں پر فائز افسر بھی سال میں کم از کم ایک دفعہ اسکول کی سادہ سی نوکری کرنے والی ٹیچر کو حسرت سے ضرور دیکھتے ہیں، اور وہ گرمیوں کی چھٹیوں کا وقت ہوتا ہے۔ سنبل عید بقرعید میں فرض کی طرح سسرال جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی تقریب ہو تو مواقع سے 2-3 ہفتے پہلے ہی پہنچ کر تیاریوں میں مدد کرواتی تھی۔ گھر والے اس کی پسند اور انتظامات کے ہمیشہ سے قائل تھے۔ پھر بچے بھی سنبل چاچی کی گردان کرتے نہ تھکتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، وہ وہیں ٹھہر گئی، ارد گرد سب کچھ بدلنے لگا۔ بچے بڑے ہونے لگے، ان کی مصروفیات تبدیل ہونے لگیں۔ ان کے نئے روز و شب میں ماں باپ بھی ثانوی کردار بن گئے تھے تو چاچی کی گنجائش مزید کم ہو گئی تھی۔ تقاریب تو اب بھی چاچی کی بے ساختہ گفتگو اور رونق کے بغیر ناممکن تھیں، مگر ان کے پہلے کے انتظامات میں گھر کے پہلے کے بچے اور اب کے جوانوں کی ہی مرضی چلتی
اور بعد کے معاملات تو پہلے ہی ان کے والدین بہت اچھے سے سنبھالتے تھے۔ جب بڑی جیٹھانی کی بیٹی کی منگنی ہوئی تو احمر اور سنبل نے زیور اور جوڑے دیکھے، رشتہ داروں کی تفصیل پوچھی تو پھر بھی فراغت کا بہت وقت مل گیا۔ جب سنبل کا رشتہ طے ہوا تھا تو اس کی چھوٹی بہن نے شرارت سے کہا تھا، آپی جب ہم آپ سے ملنے آیا کریں گے تو لان میں ادھم مچاتے بچوں کی فوج میں سے آپ کا بچہ کیسے پہچانیں گے؟ اب وہ لان خالی پڑا تھا، اس کی ویرانی پر سنبل شرمسار ہونے لگی۔ وہ گھاس پر ٹہلتے ٹہلتے پچھلی سمت نکل آئی جہاں اس کے ساس کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی۔ اولاد تو ایسی نعمت ہے جس کی طلب سے انبیاء کو بھی انکار نہیں۔ کیا حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد کی دعائیں نہیں مانگی؟ تم خود کو کیا سمجھتے ہو جو اولاد کے بغیر خوش رہنے کے دعوے دار ہو؟ اندر سے اس کے بڑے جیٹ کی آواز آئی، یعنی کمرے میں پنچایت لگی تھی۔ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا۔ 8 سال ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ کو، میں سنبل سے راستہ الگ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ احمر نے بہت مستحکم آواز میں جواب دیا۔ پھر بھی سنبل کے قدم لرز گئے۔ سنبل ہمیں بھی عزیز ہے، لیکن ہم نے صوبیہ کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ایک کو یہاں رکھو، ایک کو وہاں، شرعاً اور قانوناً تمہیں حق ہے۔ اس مختصر سی محفل میں جذباتی پن، دلیلیں اور حکم ہتھیار بنے ہر سمت سے احمر پر حملہ آور تھے اور اسے دوسری شادی پر رضامند کرنے کی جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ یہ جنگ ان دونوں کی تھی، مگر لڑ احمر تنہا رہا تھا۔ سنبل گھر والوں کی ہر دلیل پر لمحہ بھر کو سن ہوتی، مگر احمر کے جواب پر تو گویا برف بن جاتی۔ وہ وفادار، محبت کرنے والی بیوی تھی، مگر سب بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ وہ فرمائشیں بھی کرتی تھی، لڑتی بھی تھی۔ اس میں تو کچھ ایسا خاص نہ تھا جو احمر اپنے خاندان سے اس کے لیے لڑ پڑا اور انکار کر کے سرخ رو ہو کر نکلا۔ سنبل 8 سال سے اولاد کے لیے دعا گو تھی۔ اس رات بھی اس نے رو رو کر دعا کی، مگر اپنی نہیں، احمر کی اولاد کی۔ وہ اس شخص کو اولاد کی خوشی دینا چاہتی تھی جو اس کی ڈھال بنا کھڑا رہتا تھا اور محرومیوں کا چرچا بھی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے سنبل کو گمان بھی نہ ہوا کہ وہ بھی ادھورا پن محسوس کرتا ہے۔ وہ اسے مکمل دیکھنا چاہتی تھی اور کہیں یہ آرزو بھی تھی کہ وہ ہی اس کو اولاد کی خوشی دے، مگر دعا کے اس حصے پر آ کر اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہونے لگتی تھی۔ احمر نے سنبل پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کے گھر والے اس پر کس قسم کا دباؤ ڈال رہے ہیں، پر سنبل کا دل تقریب کی رونقوں سے اٹھ گیا تھا۔ احمر صحیح کہتا تھا کہ اس کا اور سنبل کا خاندان ابھی ایک نہیں ہوا اور اس کے ایک ہونے کے آثار بھی نہیں تھے۔ منگنی کی تقریب میں بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، اس لیے جب اس کی جیٹھانی نے ایک چھوٹے قد کی درمیانی صورت لڑکی کو دیکھ کر اپنی سمت بلایا تو سنبل کے کان کھڑے ہو گئے۔ امی، یہ صوبیہ ہے، ہماری ہمسائی فرحت آنٹی کی بھابھی، کچھ مہینوں سے ان کے پاس آ گئی ہے۔ اس کی منجلی جیٹھانی نے یوں تعارف کروایا جیسے نام کے علاوہ باقی تفصیل صرف مروت ہو، یعنی بات ہر سمت پھیل چکی تھی۔ سنبل نے غور سے اس کا بناؤ سنگھار دیکھا، ایک ایک چیز پر توجہ دی گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر کم عمر تھی اور بھول پن کی چمک اس کو پرکشش بنا رہی تھی۔ اس محفل میں سنبل اکیلی نہیں تھی جو احمر کی ستائشی نظروں کی خواہاں تھی۔ بٹوارے کی ابتدا ہو چکی تھی۔ پورے فنکشن میں وہ شاکی نظروں سے ٹٹولتی رہی کہ کوئی اس سے نظر بچا کر صوبیہ اور احمر کی ملاقات نہ کروا دے۔ احمر مردانے میں ہوتے ہوئے بھی اس کی نظروں کے حصار سے دور نہ گیا۔ رسم و رواج کے بعد کھانا لگا تو سب کی نشستیں بدل گئیں۔ احمر پلیٹ تھامے کسی رشتہ دار سے گفتگو کر رہا تھا، مگر صوبیہ اور دوسری لڑکیاں اندر کمروں میں جا بیٹھی تھیں۔ وہ خطرہ ٹل جانے پر سکون کا سانس لے کر خود بھی کھانے لگی۔ میں تو بس یہی دعا کرتی ہوں میرے بچے اور ان کے بچے جتنے فرما بردار ہیں، اللہ ان کے نصیب اتنے ہی اچھے کرے۔ اس کی ساس تعریفیں بٹور رہی تھی اور دعائیں نچھاور کر رہی تھی۔ اچانک سنبل کی منجلی جیٹھانی کی بیٹی نے دادی کے کان میں آ کر کچھ کہا تو وہ سنجیدہ ہو کر فوراً اٹھ گئیں اور اس کمرے کی طرف بڑھیں جہاں صوبیہ اور باقی لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ سنبل کو اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا، اس سے رہا نہ گیا۔ آدھے کھانے کی پلیٹ وہیں دھر کے وہ پیچھے ہو لی۔ پہلے وہ دروازے سے ہی داخل ہونے لگی، مگر یہ سوچ کر رک گئی کہ اس کو آتا دیکھ کر سبھی چپ ہو جائیں گے۔ نہ صوبیہ نمبر بنائے گی، نہ جیٹھانی چاپلوسی کر کے صوبیہ کی راہ ہموار کرے گی، اس لیے قدم روک کر باہر سے ہی کان لگا کر سننے لگی۔ آنٹی، کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کے گھر کا فرد ہی تو ہوں۔ صوبیہ نے انہیں تیزی سے آتا دیکھ کر بڑھ کر خدمات پیش کیں۔
نہیں بیٹا، وہ تمہیں ملنے ملانے میں اس قدر بوکھلائی ہوئی تھی کہ خبر ہی نہ ہوئی۔ میرا اظہار بند لٹک رہا تھا۔ ابھی بچی نے بتایا، نظر کے ساتھ عقل بھی کمزور ہو گئی ہے۔ وہ سادگی سے شرمندہ ہوتی ہوئی باتھ روم میں چلی گئیں۔ دروازے سے ٹیک لگائے سنبل اپنی ہی بدگمانی کی کھودی کھائی میں گرنے لگی۔ وہ ایسی تو نہ تھی، اتنی شکی مزاج، بے اعتماد، بے اعتبار، اور اسے ایسا بننا بھی نہیں تھا۔ وہ بچوں کو پڑھاتی تھی اور ان کو بدگمانی، مایوسی، چغل خوری جیسی عادتوں سے دور رہنے کی جتنی نصیحت کرتی تھی، اب اپنے گمان کے باعث خود ان کو اپنے ذہن سے چمٹائے جا رہی تھی۔ اس نے جھرجھری لی، جیسے خود سے ان بری عادتوں کو جھٹکنا چاہتی ہو۔ اسے احمر پر بھروسہ تھا اور خود پر بھی۔ وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ پلٹ آئی، مگر تب وہ ناواقف تھی کہ مقابلہ بازی کیسا جان جوکھم کا کھیل ہے۔ اگلے روز اپنی کوفت کو کم کرنے کے لیے اس نے میٹھے میں دودھ دلاری بنائی، جو دیسی انداز کا تہدار میٹھا تھا۔ اس میں لڑکے والوں کی طرف سے آئے پھل اور چمچم ڈال کر اس کو خوب ذائقے دار بنایا۔ کچن میں اب بھی استحقاق سے کام کرنا اکثر لوگوں کے منہ کڑوے کر گیا، مگر اب اسے احمر کے سوا کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ احمر کا وہ پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ ہر چند دن بعد تفریح کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی تاکہ فراغت، احساس محرومی جگا نہ سکے۔ 2 ماہ بعد ہی اس کی ساس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے سنبل کے پاس نہ جانے کا مضبوط بہانہ تھا۔ اب سسرال میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے احمر کا سامان باندھ کر اس کی ماں کی خیریت کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ احمر کو بھی یہی لگا کہ سنبل کی دعائیں بہت کارگر ہیں، کیونکہ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں بستر کے بجائے اسٹور میں لوہے کے اسٹول پر چڑھی ٹرنک سے سامان نکال رہی تھی۔ بھائی نے فون کیا تھا کہ امی کی طبیعت خراب ہے، کہیں اپنی ساس کا ذکر تو نہیں کر رہے تھے؟ احمر کو سچ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ دل کی تکلیف ہے مجھے، ٹانگوں کی نہیں۔ وہ انسلی بنارسی ساڑی نکال کر اسٹول سے اتر آئیں۔ اب دل کو کیا ہوا؟ تیری بے اولادی نے اسے ہلا رکھا ہے اور مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ کمرے کی طرف گئیں تو احمر بھی پیچھے ہو لیا۔ اب دوبارہ یہ بحث نہ چھیڑیں، وہ ان جھمیلوں سے تنگ آ گیا تھا۔ نہیں ہوگی بحث، میری طرف سے وعدہ ہے، اور تو بھی بحث نہ کرنا۔ کل جمعے کے دن تیرا نکاح ہے صوبیہ کے ساتھ۔ احمر سٹپٹا گیا، مگر وہ ہر طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ نکاح کے تمام انتظامات مکمل تھے۔ اس کی بھابھی اور بھتیجیاں لڑکی کو مہندی، جوڑا سب دے آئی تھیں۔ وہ رشتہ دار جو پیٹ میں بات رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، انہیں دعوت نامے بھی جا چکے تھے۔ ہر کوئی تقریب کے انتظامات میں جٹا ہوا تھا۔ احمر نے احتجاج کیا تو ماں نے پہلے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ اب انکار کیا تو گزرے ہوئے باپ دادا کے سر میں خاک جھونکو گے۔ فرما برداری تو اس کی رگوں میں دوڑتی تھی، بس سر جھکا کر بیٹھ گیا تو ماں نے لاڈ سے سمجھایا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ صوبیہ کی شادی ہوئی تھی، لڑکے نے پہلے ہی باہر گھوری بیاہی ہوئی تھی۔ ماں باپ کی خوشی کے لیے شادی کی اور 2 ماہ میں فارغ کر دیا۔ اب اپنی خالہ کے رہ رہی ہے، خدمت گزار ہے اور کم پڑھی لکھی بھی۔ جہاں سنبل کا پلڑا تعلیم اور رکھ رکھاؤ سے بھاری رہے گا، وہاں اس کا اولاد سے جھک جائے گا۔ دونوں میں برابری کا احساس رہے گا۔ ابھی تو اسے رخصت کروا کر ادھر ہی رکھنا، تب تک جب تک حالات سازگار نہ ہو جائیں۔ مظلوم کو سہارا دینا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ دین و دنیا، گناہ و ثواب، کئی بیڑیاں اس کے قدموں میں ڈال دی گئیں تو وہ بھی ہکا بکا بیٹھا رہا۔ سنبل تو سب کی لاڈلی تھی اور سب کی پسند سے آئی تھی، صرف اولاد نہ ہوئی تو وہ دلوں سے کیسے نکل گئی۔ احمر رات اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ یہ کمرہ اس نے پڑھائی کے دنوں میں خود چنا تھا تاکہ سکون سے اوپر پڑھتا رہے۔ جب شادی ہوئی تو اس کی ماں نے کہا نیچے کمرہ لے لو، 3ری منزل سے تو پانی پینے کے لیے بھی 40 سیڑھیاں اتر کر آنا پڑتا ہے۔ احمر اپنے وقتی ٹھکانے کی خاطر بھتیجے کا مستقل ٹھکانہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہنس کر جواب دیا، پہلی سیڑھی پر قدم پڑتے ہی چاپ پورے گھر میں گونج جاتی ہے، سب کو خبر ہو جاتی ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ 4 سیڑھیاں اترتا ہوں تو کوئی مدد کو آ جاتا ہے اور ہر چوتھی سیڑھی پر کوئی نہ کوئی آ کر پوچھتا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ چاہیے تو ہم لا دیتے ہیں۔ آج تک پانی کا گلاس خود پینے کی نوبت ہی نہیں آئی، آگے بھی نہیں آئے گی۔
یہی حقیقت تھی، ان سیڑھیوں پر آواز بہت گونجتی تھی، اس لیے رات کے آخری پہر احمر بہت احتیاط سے اپنا مختصر سامان لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ایک قدم نیچے اترتا تو دل 10 بار ڈولتا اور اگلے قدم پر وہی دل ملامت کر کے پلٹنے کا کہتا، مگر وہ انصاف کرنے والوں میں سے ہونا چاہتا تھا اور منصفی کا تقاضا یہی تھا کہ پہلے سنبل سے کیا عہد نبھائے۔ سنسان پڑے گھر میں چر چر کرتی سیڑھیاں مدھم قدموں سے اتر کر اس نے بہت ہمت سے چوکھٹ پار کی اور ویران سڑکوں پر واپسی کی راہ ٹٹولتا رہا۔ اس کا ہر قدم اسے اصل سے دور کرتا گیا۔ امی جی تو ٹھیک ہیں؟ سنبل دروازہ کھولتے ہی گھبرا گئی۔ میں آیا تو ٹھیک تھیں، اب کا حال فون کر کے پتہ کروں گا۔ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ وہ اب بھی مشکوک تھی۔ تم ہی میری منزل ہو، جلد یا بدیر پلٹنا تو یہی تھا۔ وہ سنبل کے پیچھے کچن میں ہی آ گیا، جہاں سنبل اسٹاف روم ٹی پارٹی کے لیے کپ کیک بنا رہی تھی۔ گئے تھے تو 2 دن تو رکنا تھا۔ وہ احمر کو پانی تھما کر پھر کام کرنے لگی۔ ٹھہر جاتا تو واپسی ممکن نہ رہتی۔ وہ اس کو چاہ کر بھی حقیقت نہیں بتا پا رہا تھا، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ یہ غم بانٹنے سے ہلکا ہوگا یا بڑھ جائے گا۔ سنبل کام میں مگن ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور احمر دروازے سے ٹیک لگائے بے ربط تبصرے کرتا رہا۔ جب اوون سے کپ کیک کی پہلی گرما گرم ٹرے نکلی تو سنبل نے ایک ٹکڑا کاٹ کر چکھا۔ مزے کے بنے ہیں۔ اس نے دوسرا ٹکڑا احمر کے منہ میں ڈالا۔ اچھے تو بننے تھے ہی، احمر نے خود کھڑے ہو کر بنوائے ہیں، وہ پھیکی مسکراہٹ سے کہہ کر پلٹ گیا۔ اس میں اپنے گھر والوں کی کمزوری بیان کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں؟ سنبل کو چند گھنٹے بعد ہی پتہ لگ گیا، جب لان تان اور تیش بھرا فون موصول ہوا اور احمر نے کرب سے اس کا سامنا کیا۔ پھر وہاں گہرا سناٹا چھا گیا۔ واپسی کا وقت گزر گیا تھا، جیسے آدم اور حوا نے ممنوع شجر سے پھل کھایا تھا اور وہ دونوں جنت سے نکال دیے گئے تھے، ویسے ہی یہ احمر اور سنبل بھی اس دنیا کے باسی تھے، مشقت کے عادی اور سکون کے متلاشی۔ سنبل نے غموں کی پیوند کاری چھوڑ دی تھی، اب وقت بے وقت تفریح نہیں کرتے تھے۔ شادی کی سالگرہ پر بھی خوش ہونے کے بجائے گویا شرمندہ ہونے لگے تھے۔ اس لیے جب ان کی شادی کی 9ویں سالگرہ آئی تو احمر تاریخ سے آنکھ بچا کر کام نپٹاتا رہا، پر جب گھر پہنچا تو بستر پر لیٹی سنبل جھٹکے سے جاگ اٹھی۔ مجھے ہسپتال جانا ہے، وہ بالوں میں تیز تیز برش کرنے لگی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند ہوا۔ ٹھیک ہے، ویسے ہی کام ہے۔ اس نے بات ٹالنے کی صحیح کی۔ کوئی بیمار ہے؟ کسی کی عیادت کو جانا ہے؟ احمر کے اوسان خطا ہونے لگے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، جائیں گے تو خود ہی واضح ہو جائے گا۔ وہ شک کو الفاظ میں ڈھال کر خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ احمر سوال پہ سوال کیے گیا اور سنبل نے ادھورے جوابوں کا سلسلہ نہ توڑا تو وہ زچ ہو کر بولا، باقی تو قرۂ ارض میں نے چھان لیا ہے۔ اب یہاں تمہارے خاندان میں کچھ واقعہ ہوا ہے یا میرے خاندان میں؟ ہمارے خاندان میں۔ بہت عرصے بعد سنبل نے یہ بات کہی تھی اور سچ کہی تھی۔ شادی کی 10ویں سالگرہ سے پہلے خدا نے ان کی جھولی بھر دی۔ ان کے بیٹے نے پہلی سانس لیتے ہی ہر ٹوٹے رشتے کو جوڑ ڈالا۔ ایک بار پھر اس کے سسرال میں جشن منایا گیا۔ ساس صاحبہ نے پھر اسٹول پر چڑھ کر ٹرنک کھولا، سالوں سے سنبھالے انسلے کپڑے نکال کر ننھے سعد کے لیے کئی جوڑے بنوائے۔ سب ایسے ہو گیا تھا جیسے کچھ بگڑا ہی نہ ہو۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے منفرد ہونے پر اتراتے ہیں، اصل میں خود اس بھیڑ چال نما عام زندگی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ سنبل اور احمر بھی زندگی کی بھیڑ چال میں لگ کر خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت جوڑا گردانتے تھے۔ بچے کو پالنا، بڑا کرنا، تربیت کرنا، اچھے کام پر انعام دینا، برے کام پر سزا دینا، بچے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے آپس میں الجھنا اور اس کے مفادات کا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے جھگڑنا ان کا معمول بن گیا اور سالوں بیت گئے۔ اکلوتے ہونہار اور خوبرو بیٹے کی دلہن ڈھونڈنے کے لیے سنبل نے شہر چھان مارا اور جس روز ہینا کو منگنی کی انگوٹھی پہنا کر گھر آئی تو اپنی ہی پسند پر ناز ہونے لگا۔ خوبصورت، قابل اور رکھ رکھاؤ والی ایسی ہی لڑکی ہونی چاہیے تھی ہمارے ساتھ کے لیے، اس نے گردن اکڑا کر احمر سے کہا۔ ہاں، مگر تقریب میں کھیر بہت بے ذائقہ تھی، تم نے بڑے دنوں سے زردہ نہیں بنایا۔ احمر کو لگ رہا تھا کہ بہو ڈھونڈنے کے چکر میں سنبل اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ ہاں، جس دن وقت ملا بنا دوں گی، سنبل نے مسکرا کر کہا، پر اس کو وقت نہیں ملا۔ شادی کی تیاریوں، دعوت ناموں کی تقسیم، پھر بہو بیاہ لانے تک اس کو فرصت ہی نہ ملی۔ پھر تب فرصت ملی جب سعد اور ہینا گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے،
تو بارونق گھر ایک دم سناٹے میں گھر گیا۔ پسند کی شادی کرنے والے لڑکے کی ماں کو شراکت داری کا احساس اسی لمحے ہو جاتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کی پسند پر نظر ڈالتی ہے۔ اپنی پسند سے بیاہ کر لائی ہوئی بہو تو تب آنکھوں میں کھٹکتی ہے جب شادی کے چند دن بعد شوہر کے دفتر سے آنے سے چند منٹ پہلے وہ زرق برق کپڑوں میں مہکتی، چوڑیاں کھنکاتی دروازے کے گرد منڈلاتی ہے اور بیٹا پہلا سلام ماں کو نہیں بیوی کو کرتا ہے۔ سنبل پر بھی حسد کی بیل چڑھنے لگی اور اس کو اپنی کیفیت پر اختیار نہیں تھا۔ ساتھ دفتر سے لیٹ ہو جاتا تو سنبل بے فکر ہو کر کھانا کھا لیتی تھی، پر ہینا کے ساتھ باہر جاتا تو سنبل کے لیے نوالے حلق سے اتارنا دوبھر ہو جاتا۔ اس کی عمر بھر کی ایک ہی پونجی تھی، اس کا بیٹا، وہ اس میں شراکت داری کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ چند ہفتوں صبر کے بعد ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ گھڑی کی سوئیاں 9 سے 10 پھر 11 بجانے لگیں تو سنبل بھی غصے سے بھرے تانوں سے لیس تیار تھی کہ اس نئے جوڑے کی بے قاعدگیوں کو لگام ڈالے۔ ان دونوں کے کہے کہ گیٹ سے ہی اندر تک آ رہے تھے اور سنبل کھولنے لگی۔ اپنے لاپرواہ انداز میں دونوں مسکراتے ہوئے آگے بڑھے تو ہینا سنبل کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور ساتھ دونوں کے بیچ کھڑا تھا۔ سنبل کو ہینا کا بناؤ سنگھار، روشن چہرہ سب کاٹنے لگا اور اسی نخوت سے اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں دنیا بھر کی خوشی کے فریم میں اس کا اپنا ہی تل ملاتا عکس تھا جس نے سنبل کی نظر زنجیر کر دی۔ یہ ماتھے پر تیوری سجائے، چہرے پر غصہ لیے، غصے سے پھٹ پڑنے کو تیار عورت کیا وہ خود تھی؟ سنبل نے الجھ کر ماحول کا جائزہ لیا۔ وہ گھر نہیں، ایک ترازو لگ رہا تھا جس کے ایک پلڑے میں وہ خود تھی اور دوسری میں ہینا تھی۔ اب وہ مقابلہ بازی کر کے ثابت کرے کہ ساتھ کے لیے کون زیادہ اہم ہے تو اس کے نازو پلے بیٹے کی گردن اس ترازو کے وزن سے ڈول ڈول کر جھک جائے گی۔ سنبل خیال جھٹک کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہینا اپنے انداز میں اپنی تفریح کا قصہ سنا رہی تھی اور سنبل کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ پھر سے مقابلہ کرنے لگی تو احساس ہوا اس کا اور ہینا کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ماں اور بیوی دونوں الگ مقام رکھتی ہیں۔ مقابلہ بازی تو تب شروع ہوتی جب احمر اپنے خاندان کے گھیرے میں ہتھیار ڈال کر دوسری شادی کر لیتا۔ تب ہینا کی جگہ صوبیہ ہوتی اور ترازو وزنی کرنے کے لیے سنبل کو پل پل پتھر چننے پڑتے۔ یہ سالوں کی خوشگوار زندگی جو اسے ملی تھی یہ ایسی نہ ہوتی۔ احمر جو زمانے سے اس کے لیے تنہا لڑتا رہا تھا اب بھی کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ سنبل کو اس پر بے اختیار پیار آیا، ایسا پیار جو اس حدیث کی تشریح کر دیتا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر ہوتا۔ اس کی زندگی بھر کی پونجی تو اس کا شوہر تھا، اس کا سائبان، اس کا رکھوالا، تو پھر ساتھ کیا تھا؟ سنبل کو یاد آیا شادی کے پہلے سال وہ رونق کے غرض سے اولاد کی منتظر تھی، پھر لوگوں کے سوال اور تجربے کی خواہش سے اولاد چاہنے لگی، مگر آخری سال وہ صرف احمر کی اولاد کی دعا کرتی تھی۔ وہ احمر اور اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اور اسے مکمل کرنے کے لیے اولاد مانگتی تھی۔ وہ بے خیالی میں ہینا کو آرام کرنے کا کہہ کر پلٹ گئی۔ ایک بار پھر احمر کی محبت نے اسے بھٹکنے سے روکا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو احمر سو چکا تھا۔ اب وہ جلد تھک جاتا تھا، سعد اس کا مضبوط سہارا بنا کھڑا تھا، اس لیے وہ جلد بے فکر ہو کر سو سکتا تھا۔ سنبل مسکرانے لگی۔ اس کی زندگی کے دونوں مرد اپنا فرض بخوبی نبھا رہے تھے۔ احمر صبح اٹھا تو سنبل بستر پر نہ تھی اور کچن میں سے آوازیں آ رہی تھی۔ کچن میں پہنچا تو ہینا میز پر ناشتہ لگا رہی تھی اور سنبل چولہے کے پاس دیگچے کو ڈھک رہی تھی۔ کیا پک رہا ہے؟ اس نے بلند آواز میں کہا۔ زردہ، آپ بہت دن سے فرمائش کر رہے تھے، سنبل نے مسکرا کر کہا۔ یہ معجزہ ہی ہے کہ اتنے سالوں میں آپ کے ہاتھ کے میٹھے کھا کھا کر بھی میں شوگر کا مریض نہیں بنا۔ اس نے محبت سے مسکرا کر سنبل کو دیکھا۔ معجزہ تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں میرے بنائے میٹھوں کی جگہ کوئی نہ لے سکا۔ اس نے سکون سے سوچا اور شکر کیا۔ ہینا شرارت سے انہیں دیکھ کر بے مقصد دور جا کھڑی ہوئی اور مسکرانے لگی۔ نئے نویلے جوڑے کو بڑی عمر کے جوڑے کی محبت بے موقع بے محل ہی لگتی ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ زندگی کے جو نشیب و فراز ایک جوڑا ساتھ رہ کر گزارتا ہے اس کے باعث محبت ایک فطری عمل بن جاتی ہے۔ سنبل نے اعتماد سے پلٹ کر احمر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کا مکمل عکس تھا۔ اپنی زندگی کی کہانی کے علاوہ ان آنکھوں میں ایک معتبر باوفا عورت کی شبیہ بسی تھی جو گھر کو گھر بنانا جانتی تھی اور اسے دوبارہ ترازو میں کبھی بدلنے نہیں دے گی۔ دوستو، آپ کو آج کا میرا سنایا افسانہ آئینہ کیسا لگا؟
اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔